لله نحمده
لوح و قلم بنے تھے نہ تصویر کائنات، لوح و قلم بنے تھے نہ تصویر کائنات، آب و ہوا نہ رنگ نہ موسم نہ واقعات، پھل پھول تھے نہ پیڑ نہ کانٹے نہ ڈال پات، جنوں ملک نہ انس نہ جامد نہ ذی حیات، بلکہ برگے گلے سکون سے بھی پہلے کی بات ہے، یہ تو تخلیق حرف کن سے بھی پہلے کی بات ہے۔ برگے گلے سکون کی ملاشی سے پہلے کی بات ہے، برگے گلے سکون جس کو سکون پڑھتے ہیں نا، برگے گلے سکون سے بھی پہلے کی بات ہے، یہ تو تخلیق حرف کن سے بھی پہلے کی بات ہے۔ کب کی بات ہے؟ جب محفل نہ تھی، محفل نہ تھی، نہ شمع نہ پروانہ تھا، نہ دودھ مضطرب، نہ سوز و ساز، نہ نغمہ نہ تھا سرود، بچپن نہ شوخیاں نہ شرارت نہ کھیل کود، نہ ہجر نہ وصال، نہ نقصان تھا نہ سود۔ یہ کب کی بات ہے؟ ساقی نہ بدا نوش نہ میں تھی، نہ جام تھا، سجاد تھا نہ سید، نہ دانا نہ دام تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر جملہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میلاد کی بات ہے، اس کائنات میں تشریف لانا منظور فرما لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں تشریف لانا منظور فرما لیا۔ مصرع سنیں گے، منظور تھی یہ شکل منور ظہور کو، کہ بخشی خدا نے اپنی تجلی حضور کو۔ منظور تھی یہ شکل منور ظہور کو، کہ بخشی خدا نے اپنی تجلی حضور کو۔ پھر دیکھا جو خاص ذات الہی کے نور کو، تو شرمندگی سی ہونے لگی کوہ طور کو۔ دیکھا جو خاص ذات الہی کے نور کو، تقریر مبتدی بس اتنی تقریر ہے، دیکھا جو خاص ذات الہی کے نور کو، تو شرمندگی سی ہونے لگی کوہ طور کو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو چکا، اب میلاد کی وجہ سے ملا کس کو کیا؟ کس کو کیا ملا؟ سورج کی حکمرانیاں، دن کی فصیل پر، تاروں کی ذوق شانیاں، راتوں کی جھیل پر، مہتاب کی کہانیاں، یہ میلاد کا سبب ہے۔ میلاد کی وجہ سے جس کو ملا یہ سبب بنا، یہ میلاد شریف۔ سورج کی حکمرانیاں، دن کی فصیل پر، تاروں کی ذوق شانیاں، راتوں کی جھیل پر، مہتاب کی کہانیاں، کرتاس نیل پر، اور سمجھیں گے آپ سمجھ جائیں گے، کمزور کی نشانیاں اصحاب فیل پر۔ 50 دن پہلے ہوا، لیکن کمزور کی نشانیاں اصحاب فیل پر۔ قبلہ شاہ صاحب اب کس کو کیا ملا؟ الفاظ کو معنی ملے۔ مجھے مزہ آ رہا ہے یہ بات کر کے۔ الفاظ کو معنی ملے، بلاغت ملی صداؤں کو، حدت عطا کی دھوپ کو، میلاد کی وجہ سے خون کی دی چھاؤں کو، شبنم کو پاک دامنی ملی، خوشبو ملی ہواؤں کو، بخشے ہزار رنگ گلوں کی کباؤں کو۔ اب اللہ نے خوشی میں آ کے جتنے جنگل تھے سارے بغات کر دیے، سنیوں رب نے خزانے حسن کے خیرات کر دیے۔ میلاد کی خوشی میں آ کر اللہ نے جتنے بن کہتے ہیں جنگل کو، جتنے بن تھے جنگل تھے سارے بغات کر دیے، رب نے خزانے حسن کے خیرات کر دیے۔ اے سرزمین خطہ مکہ تجھے سلام، جہاں ملا
خطہ مکہ تجھے سلام، اے ریگزار وادی بطحا تجھے سلام، اے تپتے ہوئے حجاز کے صحرا تجھے سلام۔ اب ایک سلام اور ہم نے کرنا ہے، اے سبز بخت والی حلیمہ تجھے سلام، اے سبز بخت والی حلیمہ تجھے سلام۔ نسبی اما حلیمہ کو سلام کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آفاق رشک کرتے ہیں حلیمہ تیرے نصیب پر، کیونکہ نظریں تیری جمی ہیں خدا کے حبیب پر۔ آفاق افق نہیں، آفاق، آفاق سمجھے؟ افق کس کو کہتے ہیں؟ جہاں زمین و آسمان کا کنارہ ملتا نظر آئے۔ آفاق رشک کرتے ہیں تیرے نصیب پر، کیونکہ نظریں تیری جمی ہیں خدا کے، بولیے بولیے، نظریں تیری جمی ہیں خدا کے حبیب۔ زینت مسند صدارت، رون کے محفل، شمع محفل، گلے گلشن سادات، پیر طریقت دار شریعت حضرت صاحبزادہ قبلہ پیر سید ستر حسین شاہ صاحب بخاری، زیب سجادہ آسان آلیہ بیت میکن شریف، سادات کرام، علماء کرام، سناخان حضرات اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس، منور اور مطہر حوالے میں اجلی سے انسان پذیر، ہر لحاظ بابرکت، پروقار، پرمسرت، پرسعادت، بول دے جاؤ، پر راحت، نور، پر سرور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایکانی، حافظ پاک اندر تشریفیوں والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جدہ تھوڑا ذوق میں نظر آ رہا ہے، میرے اندروں ایک دعا پہ نکل مجھے دل کرتا ہے اس رات کو میں محشر کی فجر تک روک لا۔ میں سمجھا دیکھو گئے ہیں تو پتہ نہیں جاندے ہم کام خراب ہو گیا ہوئے، لیکن ہم پتہ لگا کہ کام ہے صحیح ہونا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری گفتگو انشاءاللہ سنیں اور کوشش کریں گے زیادہ دیر تو نہ بٹھانا، کیونکہ خیر و وجہ کی جو نہیں وہ غیر والی گاڑی ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل اور خوب تسلی۔ بہترین کلام وہ ہے جو تھوڑا وہ قریب بھی ہو اور تسلی بھی ہو۔ حالانکہ میرا ایک اور نظریہ بھی ہے کہ وہ نہ کھانا چاہیے جہاں میدا خراب نہ ہو، کھانا چاہیے وہ نہ کھانا اگر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کچھ اسماء اسلامی میں لکھ کے دیتے گئے مانی محفل اور اس سال ثواب اور مہمانان گرامی قدر جنہیں مہمان خصوصی ہوئی، لیکن میں ایک عادت کے مطابق میرا دل نہیں کرتا ہوں میں نہ لواں کہ کنے محفل کروائی کنے کی کیتا ہے، کیوں سانو نہ لین دی لوڑ ہی نہیں۔ میرا اللہ دلان تے پیتانوں جانتا ہے، جن نے جو کیتا ہے جے کیتا ہے دکھلاوے واسطے تے ایک آنے دا فائدہ نہیں، جے ریاکاری کیتی ہے تے کک فائدہ نہیں، تے جے اپنے اللہ نو راضی کرنے واسطے اس دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل سجائی ہے تا دنیا بھی روشن تے قبر بھی روشن تے حشر بھی روشن۔ میں اس نظریے سے میرا مشرب ہے نا لین دی ضرورت نہیں، مالک جانتا ہے سارے ہاں جدی روح میں سارے ثواب ہے انہاں دا نام ہے لینا کہ مہر محمد یار اللہ مرحوم و مغفور، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے۔ ٹھیک ہے بالکل ہمیشہ ذہن بالکل نہ لین دی شیطان کہہ رہا نا ان الشیطان لکم عدو مبین، جنہوں سے نہ لیا جاتا ہے شیطان اسے لے حرکت اندر ہلچل میں چاہتا ہے گل کر نہ آیا نہ ہی سجا نہ سوتا، کیا ضرورت ہے شیطان کو قریب نہ آنے دے، بس رحمان کا قرب تلاش کریں، قرب خدا بھی ملے گا، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل ہے۔
حضرات گرامی بڑی توجہ نال باتوں سننا ہے. کلمہ میں بھی پڑھیا کہ کلمہ تساں پڑھیا ہے. الحمدللہ تسی بھی ایمان والے ہو. الحمدللہ میں بھی ایمان والا ہوں. میرا ایک اپنا ویو بند کر لو بیٹے، بند کر لو. اپنے فون چیک کرو، انہوں سائلنٹ کر لو یا پاور آف کر لو. بس اتنا کر لو، ایک لمحے واسطے کر لو اس میں. کیونکہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں یہ ٹین ٹون ٹان جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب بھی آئیں محفل کے لیے یا نماز کے لیے موبائل یا گھر چھوڑ آیا کریں یا پھر رستے میں آتے ہوئے اس کو بند کر دیا کریں یا مسجد میں انٹر ہوتے ہوئے اس کو بند کر لیا کریں تاکہ کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے بچائے رکھے، کسی وجہ سے پکڑ نہ ہو جائے. میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے جتنیاں بھی شانہ عطا فرمائیاں نے انہاں وچوں کوئی شان بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جزوی عطا نہیں کی، بلکہ ہر شان، ہر عظمت، ہر مقام، ہر آیت، ہر معجزہ، ہر دلیل، ہر برہان اللہ نے جن بھی عطا کی تھی نا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی عطا فرمائی. میں شرح تفصیل دی جانا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جزوی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو گے تے کلی شان خدا دی خدائی میں کسی اور پڑھو گے. یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر عظمت اور شان اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی شان عطا فرما کے کائنات میں بھیجی. مثال ایک چھوٹی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد انور سی درمیان، قد انور کیسا سی درمیان. یہ کی مطلب ہے نہ زیادہ لمبا تھا. بخاری مسلم متفق علیہ حدیث شمائل ترمذی دا پہلا چیپٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق مبارکہ دے بارے اس کے اندر حدیثاں موجود ہیں. آئمہ دی شروحات لا جواب اس میں موجود ہیں. قد انور سی درمیان بیٹے دو تین بچے نا سامنے رکھا دو تین بیٹے تم نے نا بڑے زیادہ یہ بچے بیٹے آپ پیچھے تسی بیٹے ابھی آتے خوشی سیاڑے بچے ابھی آئے کیونکہ پھولا میں کھیڑتے رہن گے وہ میرا پھر تیار نہیں آ رہا. اچھا خوشی ابھی آئے پھولا کو کپڑے بچانے جائے پھولوں کی پتیاں رنگ چھوڑ جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد انور کیسا سے بولو درمیان. اس کا مطلب ہے نہ زیادہ لمبا کا اور نہ زیادہ چھوٹا کا. کوئی اپنا بگانا دیکھنے والا یہ نہیں سی کہہ سکتا لو جی قد بڑا لمبا ہے اور کوئی یہ بھی نہیں سی کہہ سکتا لو جی قد بڑا چھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے قد انور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کڑے الفاظ نہ دساں کہ اتنا موزون کا، اتنا عمدہ کا، اتنا پختہ کا اور اتنا گلے دانا کہ ایسا قد انور کے ویکھن والے کی آنکھ وچ رچ جائے بس جائے. اتنا سونا قدم ہے، اتنا سونا قدم ہے. لیکن اس قد انور جڑا درمیانہ سی یہ میرے اللہ تعالیٰ نے کلی شان رکھی سی. بڑی توجہ بھائی، کلی شان اور کلی شان یہ سی قد مبارک کے درمیانہ سی لیکن کوئی لمبے تو لمبا ہزار بندہ لاکھ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے آ کے کھڑا ہوتا سی نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے میں اونچے نظر آتے تھے. بڑی نصیب ریاض شرح شفا امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شرح سلطانی
تسی عاشق ہو تو والے دی کڑی لوڑ اس وجہ اعتبار کرو بھی گلا ٹھیک نہیں قد انور بالکل درمیان میں لیکن کلی شان کی ہے بولو کلی شان کی ہے سارے جو چلے رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 25 لاکھ مربع میل دا حکمران جدا نام سن کے کیسر و کسرا دے مدلہ میں زدہ تعریف جدا اکھ نیمی کر کے اٹھتے کرے لگتا جو میں کچھار دے شیر اکھ کھول دائے جنہیں جسے نوجوان بیٹھے ہو اکثر جاندے ہو پیر جی دام کرے آجے حضرت جی دام کرے آجے صوفی جی دام کرے آجے استاد جی دام کرے آجے کہا بھائی میں سوتے میں ڈر جاتا ہوں بھائی تجھے دام کی ضرورت نہیں نہ تعویذ کی ضرورت ہے نہیں جب سونے لگو نا اپنے سینے میں عمر لکھا کرتا ساری رات لگ جائے گی ڈر نہیں آئے گا شیطان نہیں قریب آئے گا کیوں شیطان ادو بھی بھجتا سی اج بھی بھجتا تسی ایک قریب جو گے کھلو کے نہ لے لو صحیح اس مرد پاکستان جڑے نہیں ہو بالکل لنگے کا نہیں ہوتے جس طرح سمر کو اج نہ آ جائے اتنے شیطان نہیں ہوتا کہ جتوں لنگ جاتے ہو جی آپ کا قد انور عام قدہ نہ زیادہ سی لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ کے بیٹھے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شانے شولڈر سے کندھے مبارک حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ کندھے نال اونچی نظر آتے سن مجھے جملہ لگا دو منٹ سمجھ آ جائے جیڑا رب صرف قد انور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ اینیاں کلی شانہ رکھدا پیا انہیں ظلم کی چوٹی تو لے کے پیرا میں نمہ مبارکہ تک پورے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پوری شانہ رکھیا اجے میں گوشے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ نہیں کیتا اجے رخسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہیں کیتا اجے نوری نوری گل قدس کی پتیاں اور ڈبوں کی نزاکت میں لاکھ و سلام موٹا کا ذکر نہیں کیتا اجے رخسار مصطفیٰ ابرو مصطفیٰ پیشانی مصطفیٰ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیتا اجے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارکہ جڑی نوری نوری گردن ہے اجے علم نشرہ دا سینہ ہے ماں زاد کا کاجل ہے آمین دے کنڈل ہے کسے شہر کا ذکر نہیں نہ کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیتا ہے نہ گفتار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیتا ہے نہ اجے تک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دردہ دا چانر دسیا ہے کچھ بھی نہیں صرف ایک دسیا ہے کہ جڑا رب صرف کرتے ہیں کلی شانہ رکھتا بیا اس رب نے پورے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کلی شانہ رکھیا یہ کلمہ بھی پڑھی ہے تو سمجھ نہ آوے تو پھر کلمہ بھی پڑھیا ہوئے تو پھر نہیں سمجھ نہ آوے کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بس اینا سمجھ لو اینا سمجھ لو کہ ازل کو لے کے ابد تک ازل کو لے کے بولو 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 جملہ میرا سمجھو ازل تو لے کے اب تک میرے اللہ نے جو کچھ پیدا کیتا جو کرنا پیا جو قیامت تک پیدا کرنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی نہ آیا نہ ہے نہ آ سکتا ہے ایک کیا لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی نہیں آواز اٹھی آواز اٹھی آواز پھر ہوڑی ہو گئی بولو چی بولو چی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیل کوئی نہیں سبحان اللہ صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زد کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ند کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیا کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برگا کوئی نہیں نہ کسی ماں نے جمیا نہ اللہ نے ایسا کوئی شان والا پیدا کیا تیری مثل کوئی نہیں یا رسول اللہ 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 سبحان اللہ بڑا فٹ بڑا بول کے ماشاءاللہ گاندھی وڑی موقع دے پھیل ہو بڑی سارے کو پڑھ کے باڑی دیا میں چو نہیں موقع دے پھیل ہو ایسا ہی موقع دے پھیل مثل کوئی نہیں صرف ایک ایسی جڑا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک
دستے ہیں کون جڑا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پتر ہوتا کوئی نہیں گالی بول دے جڑا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی نشتے جگر ہوتا اس میں سر تیرا اپنے تو دیتا ہی نہیں اپنے تو نہ یاد ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں دیتا جواب ہے یہ کوٹ کے علاقے میں سر کوئی یہ نہ کہہ دے میں بھی مثل میں بھی تیری مثال میں بھی تیرے جیسا رب العالمین نے فرمایا نانا کائنات والے ہو ایڈی شان والا ایڈی مقام والا ایڈی مرتبے والا ایڈی عزت والا ایڈی شوق والا نہ میں پیدا کیتا ہے نہ کرنا ہے ایڈی مثال نہیں پڑھ کے آ سکتا کوئی مثال نہیں پڑھ کے آ سکتا ترجمہ اس طرح کر لینے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے ہم پایا مطلب برابری کرنے والا جڑا بالکل برابر ہوئے جڑا مثل بن کے آوے جڑا مثال بن کے آوے جڑا مشیل بن کے آوے جڑا ضد تے ند بن کے آوے جڑا اودے ورگا بن کے آوے بلکہ ایک آواز نہ سارے سناتا نہیں کرنی ہے سونے تیرے ورگا کوئی نہیں تیری مثل کوئی نہیں تیری مثال کوئی نہیں تیری مشیل کوئی نہیں ترجمہ ہوگا یہ کہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا خدا کا کوئی ہم پایا محبوب خدا کا کوئی محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے وہ اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی خدا کا کوئی اور یہاں سایہ نہیں
شانہ دے اندر ایک شان یہ بھی ہے کہ میں خطبے دے اندر تلاوت میرا شرف حاصل کیتا ہے رب العالمین نے فرمایا اے آزاد دے کاجر والیا وہ دوہا دے چہرے والیا بلہدیاں زلفاں والیا آمین دیا گلنا والیا اللہ شاہ دے سینے والیا بیت اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تیرا وعدہ ہے ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک اللہ سادہ ترجمہ ہے اے سونے چہرے والیا اساں تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر چھڑیا ہے تیرے واسطے بلند کر چھڑیا ہے اساں تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر چھڑیا ہے میرا رب ہماری اتنا کیا دینا اتنا ہی فرما دینا ورفعنا ذکرک آنا پھر بھی ٹھیک ہے پر درمیان کے اندر میرے اللہ نے لاکہ لے آنا ہے لام دے اتے زبر ہے کاف دے اتے زبر ہے میرا معنی ہے سونیا ذکر بلند دے کیتا ہے ہر مقصد ہے سونے چہرے والے تو راضی ہو جائے ورفعنا ذکرک ورفعنا ذکرک فعل بھی ہے فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے ورب سبجیکٹ اوبجیکٹ تینے چیزاں ہیں پر انہیں جملہ فعلیہ مکمل ہے پر رب نے نہیں ذکر فرمایا ورفعنا لک ذکرک یہ مطلب ہے سونے چہرے والیا ذکر تے بلند کیتا ہے پر کیتا کیوں ہے محبوبہ تو راضی ہو جناب میں آپ کے لیے آیا ہوں لاکہ تمہارے لیے یہ مطلب ہے لاکہ تمہارے لیے یہ کی مطلب لاکہ تمہارے لیے مطلب یہ لکھ لیا میں جو تھوڑے واسطے آ کی مطلب تم راضی کرنے واسطے آیا اگر میں نہ ہوں ناراض ہونا سکتا آ گیا راضی ہو گیا ٹھیک ہے نا بلا تشبیہ بلا مثال فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوبہ ذکر بلند کیتا ہے کیتا اس واسطے سونا تو راضی ہو جانا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم پرشان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے چلو بزرگاں معافی دے لینیا بیچے بزرگ بچے بیمار انہاں معافی جڑا جوان ذکر کرنا چاہتا ہے نا وہ رات کھڑا کر کے تسلی دے دیو پیسے کرے ماشاءاللہ چکی رکھنا بیچ دوں سارے ٹھیک دعا فرماؤں ہے سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو ذات رکھ مجھے اللہ راضی ہو جائے دکھلاوا یا آکاری نہیں نہ میں کرنا نہ تسی کرو بس اپنی قبر دے چانن واسطے پڑھنا ہے میں کہہ رہا اپنے خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا کیتا کا دے واسطے مدینے دیا تاجدارا تو راضی ہو جائے
اچھا ہوں دسو میں سوچ کے ذرا لڑے کی گل نہیں کرنی گل کھری کرے ساری دنیا ناراض بھی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا ناراض ہے اول تا آخر سب ناراض ہیں اسی راضی نہیں تے جتوں رب راضی جی خاندانی ہوگی نا خاندانی عورت وہ یہی تو فرق ہے مزاری عورتوں تو خاندانی اور غیر خاندانی ہوتا فرق پتا کی کیا سب وہ فرق یہی ہے وہ جڑی ہوتی ہے نا غیر خاندانی وہ کلمہ کسی نہ پڑھیا گیا ہوتا ہے نکاح کسی نال تے گفٹ نال دیاں گلیاں میں دس یہ غیر خاندانی تے جڑی ہوے خاندانی سیدہ زہرا پاک رضی اللہ عنہا غلامہ ہوے انہاں دی چادر تطہیر دا سایہ وہ سر تے ہوے تے جدوں وہ کوئی گل ہوے نا فلانا وزیر اعظم فلانا چیف منسٹر فلانا پریزیڈنٹ وہاں میں جوتی تو نہیں جانتی کسی ربے میرا سر دا سائی راضی ربے میرا سر دا سائی راضی بس آئی فرق کے مسلمان بھائیو اسی آنے ساری دنیا بھی ناراض رہے ساری دنیا ناراض رہے جی آوی تیرنا ناراض ہے آوی تیرنا ناراض ہے جی آوی تیرنا ناراض ہے رب کعبہ دی قسم بندہ مومن کو کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے وہ دی بجائے وے جدا کلمہ پڑھی آئے جنہیں جانت کی آئے جنہیں آؤنر قبر میں جن جانے نہ ہونا ہے جنہیں شبات قیامت نو اس ایمان والے نو نصیب ہونی ہے وہ راضی رہنا چاہیے ساری دنیا رنج رہے اسی سرکار نہ ناراض آئی اسی سرکار نہ ناراض بجلی کے میں کہ دنیا نجد واسطے دعا نہیں کی دیا اس واسطے نجدی ناراض ہے آدھے نے جنج بھی نہیں آنا چاہیے دیا بھی نہیں کرنا چاہیے میں گیا فکر نہ کر انہاں دعا نہیں کی بھی نجد واسطے نجدی تو ساڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہے کوئی گل نہیں تو ناراض ٹکیا رہو پر میرے آقا یہ کوئی فرق نہیں کیوں میرا اللہ فرمانا ہے بیا ورفانا لکا ذکرک ورفانا لکا ذکرک ورفانا لکا ذکرک سونیا کوئی گل نہیں تمہیں سارا جگ بھی دن جنوبے میرا حضر فکر نہ کری سونے چرے والیا میں تیرا ذکر بلند کر سکیا ہے انتا اس واسطے مصطفیٰ ہم راضی ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ تو راضی ہو جائے بہت مہربانی اللہ عزت ہے جتنے علماء بیٹھے نا میں تھوڑے پاس لگا گزار کر کدی سونا نہ لڑیا نہیں صحیح گل کدی کسی نے ترش ہوئی نہ کدی گل جو کام پیار دینا ہے وہ ترش ہوئی تسی 100 باری بھی سونا نہ آپ کو پیار نہ گہرے بھائی دا سیٹ کر دیں خوش ہو صحیح بات یہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہم رہتے جانتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ جاتے ہیں یہ نہیں بھی اب سنتے رہتے ہیں میں صحیح بات کرتا ہوں جتنا پیار کریں گے اتنا میٹھا زیادہ دیں بس میرے مرشد کریم میرے استاد محترم حضور سیدی واقعی و مولا و مرشدی و سندی و استاذی و شیخی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی رحمت اللہ تعالی آپ فرمایا کرتے تھے وہ جس ٹائم کو پھل لگا وہ جھک کے رہتے ہیں سراہی سب میں گم ہو کر بڑا کرتی ہے پیمانہ آکر پہ چھوڑ لگا مٹ جاتا ہے تکبر عزازیل راہ خار کر بسندان لعنت گرفتار کر تباہی اتار دی تکبر یہ میرے اللہ کی چادر ہے کبھی اس کو چھیننے کی کوشش نہ کر دین و ملت کی زیا دین و ملت کی زیا اسیر گسو مصطفیٰ اسیر گسو مصطفیٰ لجپال لجپال تو میرا تو میں دل کیا وہ بیٹی میری پڑھتی ہے بیرشیم میں تو میں نے کہا کہ اس کو کچھ چیزیں میں جا کے دے ہوں تو گیا میں تو میرے ساتھ غلام قادری صاحب تھے تو ہم پہنچے ادھر تو دل کیا کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ مزارِ پر انوار پہ حاضر تھا دربار شیف لاکھ تھا باہر بیٹھ کے پڑھا اب
اپنے ارمغان عقیدت کے پھول پیش کیے. کیا کرم کیا آپ نے. فرمایا ادھر سے ظاہری دروازہ بند ہے, میرے بیٹے محمد امین الحسنات شاہ کا دروازہ کھلا ہوا. ہمیں شک پڑ گیا کہ دروازہ کھلا ہوا. وہ ڈرائیور باہر نکلا, اس نے مجھے دیکھ لیا, اس نے کہا میں بھی بتاتا ہوں صاحب وہ دیوانہ آیا ہے. اور صاحب کو آپ نے فرمایا فاتحہ پڑھ کے نا ان کو کہیں کہ آ جائے. فاتحہ شریف پڑھ لیا ہم نے, ہم حاضر ہو گئے. فرمانے لگے کدھر کا منظر ہے, حضور بلوا جانا ہے. آپ نے کیا کمال. فرمانے لگے علامہ صاحب کو کھجوریں پیش کرو. یہی جملہ تھا, کھجوریں پیش کرو. ایک کھجور لی, ایک میں نے ان کو دی, کھجور کھا لی تو وہ جو مٹھاس تھی نا اندر, سب فرمانے لگے آپ تو ہمارے سرمایہ ہے. یہ ان کا کرم ہے, ورنہ مجھ میں کوئی بات نہیں. تلاوت قرآن پاک آپ نے سنی, نام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنی, حضرت خطاب فرما رہے تھے آپ نے سنا. بیٹے میں بتاؤں نا ایک بات, یہاں بھی کہتا ہے, میں تربیت کے طور پہ میں عرض کرنے لگا. حضور محتسیات پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, استاد جو ہوتے تھے نا استاد, ان کو بھی وہ مولانا کہتے تھے. جو شاگرد ہوتا اس کو ہی مولانا کہتے تھے. تو شیخ القرآن عبدالغفور الزاہری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا حضور یہ بھی مولانا وہ بھی مولانا. فرمایا ہم ان کو مولانا نہ کہیں تو کون کہے گا. ہم اس کو مولانا نہ کہیں تو کہے گا کون. ایک دن آپ فرمانے لگے کہ جاؤ مولانا محمد یوسف کو بلا کے لاؤ. وہ خادم کہنے لگا حضور جو طالب علم ہے محمد یوسف اس کو, یا جو استاد محمد یوسف ہے ان کو. تو فرمایا وہ شاگرد جو ہے پڑھتے ہیں طالب علم ان کو بلاؤ. پھر فرمانے لگے, فرمایا کیا یہ جو طلباء ہوتے ہیں یہ مولانا نہیں ہوتے. آپ حضرت ہیں, آپ حضرت ہیں. یہ دیکھیں آپ نے کتاب سنا, میرے مسلک کا عظیم ستارہ روشن نام خطیب پاکستان, میرے بہت پیارے بھائی, بہت پیارے بھائی, میری عقیدت کی جگہ ہے, میرے پیارے بھائی ہیں. چونکہ ہم پیالہ ہم نوالے ہیں. حضرت علامہ مولانا قمر زرتراوی صاحب, آپ کا کتاب آپ نے سن لیا. یہ سارا فیض میرا شریف کا ہے. تقریر اصلا کو تقریر کی کانٹ نہیں لانی ہوتی, آگے بھی ایسا کہانا ہے تقریر کو آگے. اجے میں کہیں سوچا ہوگا بھی آگے بات پڑھ لو تقریر کو, یاد کرو یا تقریر کو. ایک بات بھی سمجھ آ جائے تو تقریر ہو جاتی ہے. وہ کھجور کی ایک بات چھوٹی سی کر دوں, کا ذکر میں پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب کوئی آتا, کوئی مرید, کوئی طالب علم, کوئی عمرہ شریف کر کے شخص تو وہ کھجوریں پیش کرتا. آپ پھر یہ نہ کرتے پیروں کی طرح کے ساری کھجوریں سنبھال لی گھر والوں کو دے دی نا. آپ فرماتے تھے گھر والے بعد میں, طلبا پہلے. جو دین کے طلبا ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں وہ پہلے. ایک کھجور خود لیتے, اس کو اپنے منہ میں رکھ کے زبان کے اوپر نہیں داڑھوں کے نیچے دبائے رکھتے, ایسے داڑھوں کے نیچے دبائے. سب بچوں کو کھجوریں تقسیم ہو جاتی, سب کھا لیتے. تو مریدین پوچھتے حضور آپ نے بھی کھائی نہیں. فرمایا میں نے دونوں داڑھوں کے نیچے, دونوں جبڑوں کے نیچے دبا کے رکھی ہوئی. حضور وہ کیوں؟ فرمایا یہ مدینہ منورہ کی کھجور ہے. یہ عاشق جی اندر ہی مریا ہو مارا تم فضا کا ہوں اللہ مارا تاری نشانیاں ہون اندر تے پھر کو مدینہ شیدہ نہ رہتا کچھ بات ہوتا ہے. ایک کم مزہ آتا ہے جب محبوب سے تار جڑی اللہ کہے مدینہ منورہ. تو فرمانے لگے یہ مدینہ منورہ کی کھجور ہے, جب تک میں دونوں داڑھوں کے درمیان ان کو دبا کے اس کو رکھوں گا نا, یہ آہستہ آہستہ گل گل کے جب تک اندر جاتی رہے گی, ایمان تازہ رہے گا.
عشق کی چنگاری نصیب فرما۔ یہ خالی محفل میں آ جانا، سن لینا، سنا لینا، یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، بہت بڑا کمال نہیں ہے یہ، لیکن ایک بات کو بھی سمجھ کے اس پہ عمل کر لینا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی عطا۔ حضرات کہاں پہنچے تھے آپ؟ ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اب ساری دنیا بھی ذکر سے منہ ہو گئی، ہزار فتوے لگائے، میلاد نہیں منانا بھائی، کیوں؟ جائز نہیں ہے، جائز یہ جائز نہیں ہے، نہیں منانا۔ تو ہم نے کہاں سے نکال لیا؟ ہم نے کہا ہم نے نکال لیا، اب اتنے ہم نکال بھی نہیں سکتے، آئینے جڑی ایسی ہے اسی ملاد بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کرتے تساں گیا ملاد پر لکھیا کتنے ہوئے؟ میں کہتے نہیں پتا ہے، نہیں میں کہا ساڑھے مقدر چ لکھیا، لوگ سمجھ آئیے تو بولو، ساتھ دریلہ ایک پاسے تے آ جملہ ایک پاسے یہ کہاں لکھا ہے؟ میں کہا ہمارے مقدر، اسی گلیاں سے ہم نے کتے لکھے؟ میں کہا ساڑھے مقدر ہے، اسی لیٹا گلاب نے کتے لکھے؟ میں کہا ساڑھے نصیب نہیں لکھے۔ ایک دلیل دیت میں اب میرا فانا لکھ ذکر کھل کے سامنے آیا، سنیے اس کو پڑھنا ہو تو احیاء العلوم پڑھ سکتے ہیں، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی، بڑی پتے کی بات ہے، توجہ سے سن لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والا تھا، اس نے ذکر کی محفل کر کے رکھا، وہ محفل سجا لی اس نے گھر میں، 1000 شمع اس دور میں اس نے محفل میں اپنے گھر میں روشن کتنی شمع؟ 1000 شمع روشن کی۔ ایک خشک مولوی صاحب آتے مفتی صاحب، وہ کہنے لگے جناب یہ کیا کیا ہے؟ حضرت ایک شمع تھوڑی آپ نے اتنی زیادہ لگا لی۔ فرمایا حضرت آپ برا نہ محسوس کریں، ذرا اندر تشریف لائیں۔ اندر آ گیا، وہ حضرت فرمانے لگے مولانا جو شمع آپ کو شک پڑتا ہے نا کہ میں نے غیر اللہ کے لیے جلائی ہے اس کو بجھا، جو غیر اللہ کے لیے میں نے جلائی ہے اس کو بجھا۔ شاہ صاحب اندر بڑھے ہیں، انہیں آتا کہ شمع بجھانا کے لکھا، وہ نے ماری بھوک تو کو نہ بجھی، انہیں آتا کہ یہ شمع لگتا ہے کہ انہاں نہ لڑی، دوجی بھوک ماری وہ بھی نہ بجھی، تیجی ماری وہ بھی نہ بجھی، 50 ماری وہ بھی نہ بجھی، 200 ماری وہ بھی نہ بجھی، 600 ماری وہ بھی نہ بجھی، 900 میں نے پوچھا کوئی بھی نہ بجھی، 100,000 بھی رہ گئی ہے۔ انہیں آکھا برے بجھے، اور انہیں آکھا نا جب پچھلے نہیں بجھے میں بجھے نہیں، وہ بھی کوئی نہ بجھی، وہ بھی کوئی نہ بجھی۔ انہیں آکھا بھوکا ہو گئی ہیں، شمع نہیں کوئی دی۔ مولانا نے گال کی ہے، انہوں نے گال فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے کس روشن خدا کرے۔ یہ کوئی شمع میرے غیر اللہ کے لیے نہیں جلائی، میں نے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اپنے گھر میں منعقد کی ہے، اس لیے حبیب کا ذکر ہوگا مجھے راضی ہو جائے گا۔ وہ طواف کعبہ کر رہے ہیں، اللہ کے ولی تھے، طواف کعبہ کر رہے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، انہیں کوئی کام نہیں ہو رہی تھا، انہیں صرف درود شریف پڑھے، صرف درود شریف، صفا مروہ دے سائیں درود شریف، عمرہ ہو گیا، مدینہ شریف آئے، اتھے آئے تھے اللہ 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 اللہ، امرید کو کہنے لگے انہاں کیا ضرور نہ پڑھی تھی پاکستان سمجھ آئی تھی نہ تھوڑی ایتھے سمجھ آئی تھی کیتا جتھے رابطہ کرنے سکتے تسی دروشی پڑھتے رہے تے جتھے دروشی پڑھنا سی تو تسی اللہ اللہ کرتے رہے۔ فرمایا تو سمجھ نہیں آئی وہ محب ہے یہ محبوب ہے
وہ محب ہے، یہ محبوب ہے، پھر یہ محب ہے، وہ محبوب ہے۔ میں محب دے کر اتھے وہ دے محبوب دا ذکر کیتا ہے، وہ راضی ہو گیا ہے۔ ہن یہ محب ہے، وہ محبوب ہے، وہ دے کر وہ دے محبوب دا ذکر کیتا ہے، وہ بھی راضی ہو گیا ہے۔ میرا یہی تے کر ہے، میرے اوپر خدا بھی راضی، میرے تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا اس وقت بڑا سنا وہ چار رہے کچھ نہ کیا تھا انہیں ایک کری نہ کیا انہیں چھے کوئی کیا میری طبیعت میں تھوڑا سا مزاح بور نہیں ہوئی تکبر سے بچا ہوا الحمدللہ نہ کوئی غرور ہے نہ تکبر ہے مٹا ہوا انسان جھکا ہوا انسان سوٹڈ بوٹڈ ہونا بیٹھ رہا ہے سونا بھی اللہ کی نعمت ہے یہ استعمال کرنی چاہیے لیکن یہ بات ہونا چاہیے ٹھیک ہونا چاہیے الحمدللہ سرکار بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یہ تو سن گائے ماشاء اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑی شاہی گانے تھی کیا سیکھ بیٹھ شاہ صاحب کا ایک بڑی خصوصی فرمائش ہے سید زادے نے انہاں دے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دے بہارا نہیں سکتے اور کوئی شاہ نہیں ساندھ فرشتیاں کو بھی کچھ نہ کی کرتے ہو جانے یا اپنے اس گانے مصطفیٰ جانے رحمت شمل کی ہدایت والا بزرگاڑی کو کوئی شاہ نہیں انہاں ایک منوں ایک حکایت ہے اس کا حسن فرمایا سے شاہ صاحب تم یاد ہے جی یاد ہے تو تیری شام جانا وہ میں تم سنا دینا نانے لبائی کو جے نانے سکرے مصطفیٰ سے رفت بیان ہو جائے میں نے نہیں امید دیا تسی میرا ساتھ دیا میں سمجھ جانے بڑے چہرے دے بیٹھے تھا تو ماشاءاللہ جو میں دے واسطے رہوں میرے دعاوں میں پڑھے واسطے بادشاہ سے یہ ہرکل جنہوں ہر کر جنگ مسلمانوں کافران دی اور مسلمانوں دی جنگ ہوئی کہ اس جنگ دے وچ تین سکے پر ملک شام دے کیا کیا ہے تینے پڑا ایک بڑا سی ایک اس کو چھوٹا سی ایک اس کو چھوٹا سی تینے پڑا گیا میں بالکل اختصار والا پیش کرنا مختصر انہوں پڑھنا ہوئے تھے عیون الحکایات امام محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ پڑھ سکتے شرح صدور امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالیٰ وہ امام جنہوں نے جاگریاں سیدیاں کھانا 72 تو زیادہ بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب وہ تینوں بھائی قید ہو گئے انہوں نے آخیا عیسائی ہو گئے تینوں نے کیا عیسائی ہو گئے انہوں نے آخیا ایک بھی عیسائی جان دے سکتے اللہ کا تک ایمان نہیں دے سکتے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے پرچ کے اڑا دے بوٹیاں بوٹیاں کر دے ہڈیاں چکنا چور کر دے سارا کچھ برداشت کریں گے خون دا آخری خطرہ بھی بہا دیا گے لیکن جو تسی آگے ہوگا کہ عیسائی ہو جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا انشاء دستو خیال دستو محال دستو جو کیوں نہیں ہو سکتے اس واسطے اسی نہیں ہو سکتے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ ناز جڑا ہونا نشہ پلایا ہے جڑا ساڈے والا ہے وہ کبھی بھی تسی اتار نہیں سکتے تو ہو کے
پرشرو مجھے ایجا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ ہے، یہ وہ میں، یہ وہ شراب ہے جڑی تہبا سے مرگائی جاتی ہے، تہبا سے مرگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی، میں کہہ رہا پڑھو نظروں سے پلائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی، نظروں سے پلائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی، مل کے سارے بابا سے بنا نظروں سے پلائی، یہ دار نشاہ پوچھنا دے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناکلوں پوچھا جا سکتا ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی ہے، نظروں سے پلائی، نظروں سے پلائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی، انہاں کیا ایک کام نہیں ہو سکتا، انہاں کیا لکڑیاں اکٹھیاں کی دیا جان، آگ جلائی جائے، کڑھا رکھیا جائے، وچ تیل گرم کیتا جائے، سارا کام کر دیتا گیا، بڑے بھائی نو بلایا گیا، دس اگر عیسائی نہیں ہوگا اپنا مذہب اسلام چھڑ کے مذہب عیسائیت اگر نہیں قبول کرنا چاہنا پھر اس دے اندر جانا پڑے گا، انہاں کیا کوئی پرواہ نہیں، یہ جان میں اپنے واسطے دینے نہ رکھی، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی راہ میں جانا ہے، کوئی پرواہ نہیں، میری جان چلی بھی جاوے، جسم سڑ بھی جاوے، ایک کوئلے دی طرح ختم بھی کر دیتا جاوے، ایک بھج بھی جاوے، کوئی پرواہ نہیں، میں نے اپنی جان دا فکر کوئی نہیں، انہوں نے آکھیا سٹو اس نو وچ او دا قدم اندر گیا ہے، سارا جسم ملیا میٹ ہو گیا، ساری طور تے سارا ختم کر دیتا گیا، پکوڑے دی طرح جسم جیڑا ہے وہ چھکڑ گیا ہے، سارا ختم ہو گیا ہے، موت واقع ہو گئی ہے، دوسرے پرانوں آکھیا گیا دس تیرا کی نظریہ ہے، انہیں آکھیا میں بھی اوکھے جانا ہے، جتھے میرا بڑا پرا گیا ہے، جتھے میرا بڑا بھائی گیا ہے، انہوں بھی اوکھے رکھیا گیا، اسے دل دے اندر سنیا گیا، ان تیسرا پرا جیڑا ہے سب تو زیادہ حسن و جمال والا، سب تو زیادہ خوبصورتی والا، سب تو زیادہ رنائی والا، وہ پرا اس کو پوچھیا گیا، انہاں کیا دس، انہیں آکھیا میں بڑے بھائی دے نال جانا چاہنا، میں چھوٹے بھائی دے نال جانا چاہنا، انہوں نے آکھیا یہ جانا ہے اگر اوتھے جانا اج بھی تیرے واسطے پھر آئے، اجے بھی تیرے واسطے ٹائم ہے، اپنے آپ کا نظریہ بدل ہے، عیسائی ہو جا، وہ دا حسن ویکھیا ہے، وہ دا جمال ویکھیا ہے، وہ دا کمال ویکھیا ہے، وہ دا قد ویکھیا ہے، وہ دیاں اکھاں دا حسن ویکھیا ہے، وہ دے جمال نو ویکھ کے وہ دا وزیر کہنے لگا رحم دے بادشاہ اینو میں عیسائی بنا دیاں گا، ایک مہینے دا یا 10 دناں دا مینوں ٹائم دے دے، وہ دے تیرے اندر خیال ہے میری بیٹی جوان ہے، وہ دا حسن زیادہ ہے، لوگ نوجوان میرے گھر دا طواف کر دے رہے ہیں، ہر ویلے کوئی نہ کوئی نوجوان میری بیٹی دا حسن ویکھن واسطے آندا رہندا ہے، وہ دا بناؤ سنگار، وہ دا میک اپ، اس دی جوانی، اس دا حسن ویکھن واسطے لوگ نوجوان میرے گھر دے پھیرے لگا دے رہے، اتنی خوبصورت میری بچی ہے، وہ دے دل دے اندر ایک گل بیٹھ گئی ہے، انہیں آکھیا بادشاہ ایک جوان مینوں دے دے، انہوں عیسائی بنا کے ایک مہینے دے بعد میں تیرے کو ٹور دیاں گا، خود لے کے
زیادہ تو ٹائم ضائع کیتا ہے تینوں بھی تیر کر دیتا جائے گا تیرے بیوی بچے ذبح کر دیتے جائیں گے تیرا گھر مسمار کر دیتا جائے گا انہیں آکھیا بادشاہ فکر نہ کر اس نوجوان نو لیا گیا کمرے کے اندر بند کیتا گیا اپنی بیٹی کھل گیا ہے جا کے کہنے لگا اے بیٹی میری جان بچنی ہے تیری وجہ نال تیری ماں دی جان بچنی ہے تیری وجہ نال تیرے بھراواں دی جان بچنی تیری وجہ نال تیری جان دا امان وہ بھی تیری وجہ نال میرا گھر بچے گا وہ بھی تیری وجہ نال میں آپ بچاں گا تیری وجہ نال انہیں آکھیا ابا جان فکر کیوں کر دے ہو کھل کے مینوں گل سمجھاؤ نا انہیں آکھیا بیٹا گل اے تو اس نوجوان دی پیا کرے اس واسطے ایک نہ سونا جوان لے کے آیا وہ دا ایمان برباد کرنا ہے وہ دا ایمان خراب کرنا ہے انہوں اپنے کا راغب کرنا ہے جس طریقے نال بھی ہو سکے انہیں آکھیا ابا جان یہ کھبے آتا کھیل یہ کھبے آتا کھیل ابا جی فکر نہ کرے آئے وہ 25 رات دا ٹائم ہویا آئی اس نوجوان دے کمرے دے اندر ویکھیا تے حیران رہ گئی وہ نوجوان اللہ دے قرآن دی تلاوت کرتا نظر آ رہا ہے فیس بک سے ساری رات گزارن والے ہو تے نیٹ نو استعمال کر کے اپنے ایمان دا جنازہ کڈن والے ہو تے پیکج لے کے لوکاں دیاں ماواں تے بہناں تے بیٹیاں تے بہواں دی عزت برباد کرن والے ہو ساری رات انہاں بچیاں دے نال بے حرمتی کرن والے ہو اور انہاں دے نال بے حیائی بے شرمی تے بغیرتی تے مشتمل کلام تے گفتگو کرن والے ہو تے نوجوان اج تسی بھی نوجوان ہو میں بھی نوجوان ہاں لیکن وہ ویلا جڑا وہ نوجوان نو اللہ نے عطا کیتا ہے ان صحیح معنیاں وچ میرے اللہ نے غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہوا ہے وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرتا ہے بیا تلاوت ختم ہوئی ہے انہیں نماز دی نیت کر لئی ہے ساری رات اس نوجوان دی پہ کر بچی بیٹھی رہی ہے پر اس نوجوان نے کبھی سجدے دے اندر اپنی رات گزاری ہے میرا اللہ ایک دے فرمانا ہے بیا میرے بندیاں دی علامت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میرے بندیوں نے جڑے راتاں گزارتے ہیں فیس بک دے استعمال دے اندر نہیں نیٹ دے استعمال دے اندر نہیں یہ فلماں تے ڈرامیاں نو ویکھ کے راتاں نہیں گزارتے یا لوکاں دیاں بہناں تے بیٹیاں دی عزت نو برباد کر کے راتاں نہیں گزارتے میرے بندیوں نے جڑے راتاں گزار کبھی قیام کر دیا گزار دینے کبھی سجدے کر دیا اپنی رات گزار دینے اسے نوجوان دی اسے کفیت نو ویکھیا ہے وہ واپس چلی گئی باپ انتظار دے اندر ہے صبح دا ٹائم آ گیا باپ کہنے لگا بیٹا کی بڑھیا ہے انہیں آکھیا ابا جی لگتا ہے انہاں دی اج کوئی شبداری سی اج رات جگہ دی سی اج جگراتا سی اج ایک کرنا چاہتا ہے کوئی عبادت کر رہا سی انہیں آکھیا بیٹا گل صحیح اگلی رات آ گئی اس نوجوان دیاں نظراں سجدہ کھاتے نے نہ سجے ویکھیا نہ کھبے ویکھیا نہ اوپر ویکھیا نہ نیچے ویکھیا جگہ ویکھیا اللہ دے قرآن ول ویکھیا یا سجدے والی جگہ تے ویکھیا اس طرح رات گزر گئی ہے ایک رات بھی گئی یہ دوسری بھی گئی یہ تیسری بھی گئی یہ پنجویں بھی گئی یہ 20ویں رات بھی گئی یہ 5ویں رات بھی گئی یہ 6ویں بھی گئی 27ویں بھی گئی 28ویں بھی گئی ہر رات مجھے دل اندر خیال آتا ہے ایک ایسا نوجوان ہے جڑا اس حسن نو ویکھن واسطے بالکل ایک لمحے واسطے یہ تڑپیا ہی نہیں یہ دل اندر مینوں ویکھن دا جذبہ ایک لمحے واسطے پیدا ہی نہیں ہویا ایک ایسا نوجوان ہے وہ ایک دن رات دی آخری راتاں آ گئیاں وہ نیند رہنا لباس پا کے آ گئی بالکل اپنے جسم نو تقریباً ننگا کر کے سامنے آ گئی لیکن اس نوجوان تیری عظمت تو قربان اے نوجوان تیری عزت تو قربان تیرے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان تیری غیرت تیری حمیت تیری خشیت الہی اور تیری الہیت تو قربان جنہیں ایک لمحے واسطے اس بچی وال دیکھیا ہی نہیں انہیں آکھیا نوجوانا ایک گل تے دس کدا حسن تیریاں نظراں وچ سما چکیا ہے کہ تو میرے وال ویندا ہی نہیں انہیں آکھیا بی بی گل یاد رکھ تیرے وال تے او ویکھے جدا اپنا ماہی تو جاؤ
سونا نہ ہوئے تے جدا حسن میریاں نظراں وچ سما چکیا ہے او دے نال دا تے ہے ہی رات دا اندھیرا ہے کمرے دے اندر او حسن جمال والی بچی ہے ایک غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تے کوئی اور ظاہری طور تے دیکھن والا کوئی نہیں پر قربان اس بچے دی خشیت الہی تو جن نے ایک ایک لمحہ اپنے ایمان دی حفاظت وچ گزاریا انہیں آکھیا نوجواناں دس تیرے نظراں دے اندر کدا حسن سما گیا ہے جڑا تو میرے والی ویلا انہیں آکھیا بی بی تینوں کی پتہ ہوئے کدا حسن میریاں نظراں وچ او نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے ختم الانبیاء ٹھہرے کہا کہ جو نبیوں میں انبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء چونکہ اس مصر دا مل ہے انہا انمول مصر ہے کوئی کسی دا محبوب کوئی کسی دا محبوب کوئی کسی دا محبوب کوئی کسی دا محبوب تے جدا ذکر اسی کرنے آبے حسینوں میں حسینہ سے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں حسینہ
سوچ کے کتے جا کے لکھے جس پرواز سے جا کے آندھے جدویوں کھولے والے زلفان دے سنیے بھائی ایسے وزن دینا زوری صاحب تجھے حیران ہو جائے کہ زوری صاحب ایسے وزن دے کی لکھے ہیں ہم دے علم کے رب نے آئینہ دیتا میرے محبوب علم کے رب نے آئینہ دیتا وہ جڑا اکلاں وچ عقل کے رب نے عین دیتی وہ جڑی علموں وچ سیر معراج سیر کہ جس دی خاطر اللہ اپنا عرش سجا کی صفتاں کرے گا ظہوری وہ جتنیا جب پیا گزنا انہیں اگر نوجوان مرے گا تو نال ملنے مروے کیونکہ دن ہو گئے نہیں پورے تے بادشاہ دا آرڈر بس ہون بس زبان ہی لینا نہیں ہوئی انہیں اگر تم کڑا بادشاہ نہیں کرنی خدا دی خدائی دا بادشاہ تے او بچے دا حسن میری نظروں وچ بولو تے صحیح اچھی آواز میں بولو کس بادشاہ کی بات کرتی ہے میں نہیں جانتا کسی بادشاہ میں تو ایک کو جانتا ہوں جس کو اللہ نے بادشاہ کائنات بنا کے دیا میں نہیں کسی کو جانتا انہیں کہتا مطلب ہے کہ خود تو ڈوبے ہیں سنم خود کو بھی لے ڈوبے گے نام دعا پڑے گا نہ میں نے رہنے انہیں کہا اس بات کا نہیں پتا نوجوان نظر نہیں اٹھا نظرہ سجدہ کار نظرہ سجدہ صرف جواب دے رہے گل سنتے ہیں جواب دے دے سنیے انہیں آکھیا میں نے ایک گل دے دس میں نے ایک گل دے دس نوجوان کدی تے بندہ اکھ چھوڑ کے بھیج کدی اندر دا عشق تڑپانا تے ہے ہی کہ جڑا حسن میرے سامنے میں چلو دیکھا تو یہ ہے کیسا انہیں آکھیا نا بھی یہ تیری سوچ ہے یہ تیری سوچ ہے یہ نہیں ہونا انہیں آکھیا میں نے کہا دس تسی تک دے کیوں یہ حسن میرا جی یہ جو ہے مجھے کی جاتا ہے ایتھے تاج بڑی مہنگی ہے تسی تک دے کیوں نہیں دے حسن میرا کدی مرد جوان انجی چھت دے
یہ بی بی کہے تسی تکدے کیوں نہیں جے حسن میرا کدی مرد جوان انجے جھکدے نہیں نوجوان تا جواب سن آندے نے جنہ حسن ماہی دا بیخ لیا وہ جال تیرے بچ پھس دے تے بچی کہنے لگی نوجوانا محبوب جے چل کے آنا جاوے پھر عاشق اتھوں نس دے نہیں محبوب جے چل کے آ جاوے وہ پھر عاشق اتھوں نس دے جواب دیتا ہے بیا اسی کہتی حد پہ محمد دے وہ اسی حسن تیرے اتے تھوک دے نہیں نبچی جڑی ہے انہیں تیسرا تیر ماریا انہیں آکھیا نوجوانہ گل سن تسی من دے کیوں نہیں یہ حکم میرا کیوں موت کو لو تسی ڈر دے نہیں اے اگر میرے تے تیرے عقیدے دی گل ہے نوجوان جواب دینا ہے بیا اسی یاد رکھی منگتے ہاں زندہ محمد دے جے کوئی مار دے تاوی کیوں نہیں یہ حکم میرا کیوں موت کو لوں تسی کر دے نہیں نوجوان کہنے لگا اسیم منگتے ہاں زندہ محمد دے کوئی مار دے تاوی مار دے اے نبی تیر ساری قرآن مبارکہ دی گل نہیں ذکر ہو گئے رب نے بعد میں جاری اس طرح رکھی تے لبائی کڑی گلے دیکھو دا کیڑی جدو نہ کیا ساڑ دیاں گے سڑ دیاں گے انہاں کیا تسی سٹو نو ٹینشن کیوں ساڑا بستا روے مدینے دا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تنہ پراما اوتھے کھلو کے بادشاہ دے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو ساتھ ماری پکاریا استغاثہ کیتا تے کہنے لگے یا محمد یا محمد یا محمد آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے غلامانہ یہ عیسائی بادشاہ ظلم و ستم کی کہانی رقم کرنا چاہتا ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا چاہتا ہے سونیا تو ساتھ ماریے نظریں کرم کرے آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمایا فرمایا میرے غلاموں فکر نہ کرو تو اڈا ایک قدم کڑاوے جوئے گا دوجا قدم رب دی جنت جائے لبیک یا رسول اللہ لبیک اس کا ہاتھ سلامت ہے ہاتھ اٹھا کے والے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے ہاتھ نیچے ہو
تے ویکھن والے نے جدوں ویکھیا ہے وہ آندے نے اساں اس طرح ویکھیا ہے کہ زلف دیکھی نظروں نے کٹا دیکھی ہے. وہ نہیں سمجھا سمجھا ہے پڑھنے اگر نام پڑھنا تو تصا اپنے پڑھ لینا انشاءاللہ اپنے نصیبہ نال بھی پڑھ لینا. پہلا سن لو ویکھن والا آندا ہے کہ زلف دیکھی نظروں نے کٹا دیکھی ہے. زلف دیکھی نظروں نے کٹا اپنے چہرے میرے آقا اپنے چہرے کو چھپانا میرے آقا. دی آکھن والا کیوں آندا اس واسطے اج بعد مدت شفا دیکھی ہے. پڑھیے بعد مدت مریضوں نے شفا دیکھی ہے. اور وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا. گل تو ایک بھی بڑی ہوتی ہے. ہوں میں آخر ہوتے ایک گل لگا میلاد شریف کی کر. میلاد شریف ہے ربیع الاول شریف کا چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو تو دل کرتا رہتا ہے کہ میلاد شریف کی بات کر لی جائے. 12 تک تو ہم پڑھتے ہی میلاد تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آخر میں میلاد شریف کی بات تشنگی رہ جائے گی. تشنگی رہ جائے گی. حضرت سیدہ آمینہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی امینہ آمینہ رضی اللہ تعالی. رب بھی اتھان چنے جتھے محبوب دا نور رکھنا. لبوں کو خدا دی خدائی میں جیسے جی فرماتے ہیں تو میلاد شریف کے لمحے آئے گا عقیدہ بھی سن لو نا. جدو میلاد شریف کے لمحے آئے فرماتے ہیں کہ یہ 4 دائیاں آئیاں حضرت حوا حضرت آسیہ حضرت سارہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. یہ جو دعائیاں ہیں ایک آت میرے سجے بہ گئے ایک کائی آپ میرے کھبے بہ گئے ایک کائی میرے اگے بہ گئے ایک کائی میرے پیچھے بہ گئے. فرمانیاں نے اے لمحے او سنس جو نور پیر دا بیلا آئے ہیں خاص گھڑی کیا خاص گھڑی. فرمانیاں نے اینا لمحیاں بچ کیفیت ایسی منظر ایسی خارا جا منی نور فرمایا میرے بچوں نور دا ظہور
ظہور ہویا کہ نہ ہوئے فرماتے ہیں اضاءت لہو قصور الشام فرماتے ہیں ملک شام دے محل روشن ہو گئے ملک شام کو اینا کسی جنہ تو سیٹلر ٹاؤن ہے مکہ شریف کو اینا کوئی فاصلہ ہو گیا اس سینکڑا میل دا فاصلہ ہے ملک شام کا مکہ مکرمہ کا تقریباً 1600 دے قریب انی دور عقیدہ سنا ملاشی ہو عقیدہ سنا اماں جی فرمانیاں نے کہ میں خود اس نور دے وسیلے مکہ مکرمہ اپنے بند کمرے وچ بیٹھ کے ملک شام دے محل ویکھے بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ چنگا جدا اخیر چنگا ہو گیٹا کر کے جا سکتا یہ تو کون رہنا بندہ بھی اینا نہیں کرنی ہے لیکن تسی اخیر ذرا چلا جا عقیدہ سنا دو چیزاں دور ویکھن وچ رکاوٹ ہوندی ایک دوری تے ایک دیوار میں پار نظریہ دا نگاہ نبوت کی بات نہیں کر رہا اپنی بات کر رہا ہمیں دیوار کے پار کیا ہے نظر کچھ چیز دور ہو فیصلہ بات کا گھٹا کر نظر آتا ہے چھات پہ چڑھے کر مینار پاکستان میں کیوں دور ہے کچھ چیز دور ہو نظر نہیں آتی ہے دیوار ہو پار نظر نہیں آتا یہاں دیوار بھی ہے اور دوری بھی ہے کبھی پاس کھڑے جائیں گے اس کو ایسے کر کے بولو میں عقیدہ سمجھا گرین چیز شاید ہے پوری رات ہے میں تو گرین ویلی سمجھ آئی گرین ویلی ویلی جی بھائی سنیے گرین ویلی کی مسجد ہے کی نام حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نبیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان نے نبیہ نے خود نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان نے غیر نبی ہو کے بند کمرے وچ مکہ مکرمہ بند کمرے وچ بیٹھ کے سینکڑا میل دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دی وجہ نہ ملک شام دے محل ویکھ سکدیاں نے تے جے نور والا نبی آپ ویکھے تے میں تے تسی تے اے علاقہ دور تے کوئی نہیں خطیبانہ گفتہ نے اس کو سمجھنا سکتا یہاں کتابہ دے والے میں کمپیوٹر محفوظ نہیں ہونا اس کے برکت واسے میں صرف 3 والے لگا پیش کرتا صرف اپنے علماء ساتھیاں واسطے کتے کام آ جاندی یہ چیز ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے شیخ حضرت امام نعیم بن حماد رحمت اللہ علیہ دی کتاب الفطر دی تیسری حدیث آئے جن پڑھ کے سنا جاتا ہلیہ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ حدیث موجود تقریب البغیہ بترتیب احادیث الہلیہ امام نور الدین حیثمی رحمت اللہ علیہ حدیث موجود صرف 3 والے برکت واسطے دیتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد رفع لیت دنیا فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِلٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا انظر الى کفی حاضر او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے میرے واسطے دنیا کو بلند کی تھا دنیا میرے سامنے کی تھی حجاب اٹھائے پردے اٹھائے فرمایا میں دنیا پر وینا پیا تے ویندا رہاں گا انظر سینہ گزارے دا حال بھی ہے مستقبل بھی ہے موجودہ بھی ہے آنے والا بھی ہے پریزنٹ بھی ہے فیوچر بھی ہے میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا رہوں گا یہی بس نہیں فرمایا قیامت تک جو اس دنیا میں ہونا ہے میں آج ہی اس کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا رہوں گا جو ہونا ہے قیامت تک اس دنیا میں طریقی ہے سوچ
ہوں تو 17 ہو گئے محفل 16 جو ہوئی نا 16 11 19 انہاں کروائی محفل اج میں تو تسی بڑے پاک بڑے خوش نصیب بڑے بلند اقبال اور محفل نے کرائی اج قیامت تو پہلا قیامت تو بعد نہیں ہو رہی پہلے فرمایا قیامت تک جو اس دنیا چھوڑا میں بیٹھا پیا یہ ان کو بندہ کہہ دے آتے ہیں وہی جب کو سرکار بناتا ہے وہ اور جائے گا ہم نے تو آج کروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1423 سال پہلے ہی ہاں بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دیکھ رہے تھے مسجد عثمان غنی ہوگی گرین ویلی ہوگی اشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے حضور ترابی صاحب آئیں گے سیاہ کار بد امار روح سیاہ حقیر ذلیل انسان عطار مصور رضوی آئے گا یہ آ کر میری صفت و ثنا بیان کریں گے ثنا خان تشریف لائیں گے نعتیں پڑھیں گے قراء رات آئیں گے تلاوت قرآن پاک کریں گے میرے غلام سبحان اللہ کی صدائے دل نواز بلند کریں گے یہ میری اپنی زبان کو تر کریں گے اپنے بچوں کو حرکت دے کر ایمان کو تازگی دیں گے یہ مسجد میں آئیں گے یہ سارا کچھ تو آج ہوا پر محبوب پہلے ہی دیکھ رہے تھے ایمان کریے ساڑھے اٹھے نگاہ ساڑھی سرکار یہ ہے جب غیر نبی ہو کر دیکھتی ہے اس نور کے وسیلے سے اگر نور والا نبی خود دیکھے تو ہم نور کو بیڑا گرم ہو گیا کہ ٹکٹا بتا کہ ساڑھے تو مدینہ شیخ دور کا چھڑے ہے مدینہ کی سرکار تو اسی تے ضرور کری نوجوانہ کا سمجھ لگیا وضو کر کے ساتھ کدی کپڑے خوشبودار دکھا کدی بدن سجا سے کدی اپنے کمرے سجا سے کدی درود و سلام پڑھتا اخلاق سے نہیں پتا حجاب اٹھ جن پردے اٹھ جن محبوب خبرگیری واسطے تشریف لیا تو پتا نہیں اس لیے کوئی بے دس قیاس نہیں ہے نوجوان ابھی تیرے پاس زندگی کے کچھ دن باقی ہیں ان دنوں کو ضائع نہ کر بات چوکا جو بہ کے پھٹیاں تے بہ کے سیکھنے کوشش کر کے نوجوانہ گپاں مار کے ساری رات یہ کام کر کے دنیا کو ٹر جانا کوئی انسانیت نہیں غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے جی غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے مر تیرا مل پہ مل پہ یاد رکھیے ذکر خدا کرتا رہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا رہے ذکر صحابہ رضوان اللہ مجمعین کرتا رہے ذکر اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کرتا رہے ذکر اولیاء اللہ مجمعین جڑے جامع شہادت نوش کر کے اوریجنل ایک نمبر ویسے تو اپنی موت کا معلوم ہو گیا ہے جڑا مریا وہ شہید بڑے شہید شہداء میں 500 کس مان پڑے ہوئے ازاں تو دو ہی پڑھیاں سائیں حکمی ہوتا ہے فقہی ہوتا ہے لیکن ہم فقہی بھی نہیں پڑھتے اپنی موت کا واجب ہوئی لیکن ذکر کرتا جائے دنیا تو دھیان نہ ٹوٹ جائے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ اپنے بازو ذرا خدا سے لگاؤ عظمت چٹے بناؤ پھر پڑھو ڈاکٹر صاحب کا انہوں کا آرڈر دی آرڈر دیا انگریزی لفظ لوگ ہونا حکم ہوا یہ عربی کا وہ ٹھیک ہے یہ فرمائش ہے اس وقت سارے گھر کے پڑھ نہیں کس کا پڑھیا قبول ہوئے تو سارے کا ہو جائے مل کے ذرا سارے عظمت سے آل نبی
ایک حدیث لکھی ہے لیکن اس کو آئمہ نے موضوع بنا ہے صحیح لکھی ہوئی ہے کتابوں میں لیکن اس کی اصل نہیں لیکن پھر بھی خوشبو چنگی احترام کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ احترام کرنا چاہیے نعرہ تکبیر اللہ اس واسطے کہ 12 کو ٹائم لگ گیا ہے سبحان اللہ پہلا ہوتا 11 کا ٹائم 11 پھر ہوتا 12 کا ٹائم 5 منٹ ملا دے جڑ گیا سبحان اللہ ہوں اسی معرفت الہی والا سبحان اللہ پہلا 11 ایڈان میں ڈائریکٹ جانا ہے نا بھائی گھڑی چیک کر پہلا 11ویں پھر 12 ایک پڑھ دینا پھر وما علینا الا البلاغ جب تک میں ہوتا ہوں یہ تھی کہ میرا آخری میں آنکھی نہیں چاہیے سبحان اللہ آخری کہتا ہے اب یہ آخری یہ کلام لکھا ہوا ہے خطیب الاسلام ہائے ہائے کیا وقت تھا کیا دور تھا قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب جب میں 5ویں پڑھتا تھا میرے والد گرامی نے ان کو بلایا جب میں 8ویں میں پڑھتا تھا میرے والد گرامی نے اپنی مسجد میں ان کو بلایا اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ لا پتا رحمت کا نزول فرمائے آمین
بندہ وہ سی جیڑا نہ چکیا نہ وکیا نہ زمین فروش ہویا بلکہ اے بندہ خدا اس طرح دے سن کہ جنہاں نے اپنے عقیدے اتے پوری زندگی کمپرومائز اور سمجھوتا کیتا ہی نہیں لکھاں چکر چلے آندیاں آئیاں طوفانے پادو بارا آیا لیکن انہوں نے کہا نہ بس کام وہی ہے جو اللہ کے قرآن نے کہہ دیا ہے کام وہی ہے جو اکثر سنت فرمان نے کہہ دیا ہے کہیں میرا پڑھا ہوا سن لیا ہوگا نیٹ پہ سن لیا ہوگا جی میں سنا ہے میں پڑھنے پتہ نہیں کس لیا میں انہوں نے لکھا تھا میں نے بھی اس کو پڑھا ہوا ہے الحمدللہ میں پڑھتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے وہ سب کی آواز ہے سب شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا ایک گناہگار دا آقا بس تمہیں سہارا ہو سکے دے شامل ہو جاؤ تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا تیرے بن میرے آقا ساڈا ساری آواز آئے تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا ایک گناہگار دا آقا بس تمہیں سہارا اے آقا لندڑی لندڑی میں جے ہووی جائیاں آقا لندڑی مندڑی میں جے ہووی جائیاں اے لگیاں توڑ نباوی اے پلڑے چوپیاں اے لگیاں توڑ نباوی اے پلڑے چوپیاں آقا بچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را بچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را اے گناہگاراں دا آقا بس تمہیں سہارا تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا اے گناہگاراں دا آقا بس تمہیں سہارا منو نام خدا دا کدی کرم کماو منو نام خدا دا کدی کرم کماو کدی اساں مسکیناں ول پھیرا پاو کدی اساں مسکیناں ول پھیرا پاو کتے روندائی نہ مر جائے اے شبیر بیچارہ کتے روندائی نہ مر جائے اے شبیر بیچارہ اے گناہگاراں دا آقا بس تمہیں سہارا